تو یہ حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے. بھائیوں کو یہی بات کھل رہی تھی. میٹنگ کی انہوں نے, کہا کہ کیا کیا جائے؟ بولے ختم کر دو اس کو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ارے بولے بعد میں توبہ کر لیں گے. دیکھو یہ شیطان ہے. شیطان کیا بولتا ہے؟ اقتلوا یوسف, یوسف کو کل یوسف, یوسف کو قتل کر دو. ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, یا کسی ایسی سرزمین میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں, لے جا کر مر مرا جائے گا وہاں پہ. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس کے بعد تم لوگ اچھے لوگ بن جانا. یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں گناہ کر لو, زندگی پڑی ہوئی ہے, آگے توبہ کر لیں گے. ارے بابا توبہ کا موقع نہیں ملا تو وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو شیطان کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے 5ویں پارے میں, وَلَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا. تمناؤں میں الجھا دوں گا. زندگی پڑی ہوئی ہے, آگے توبہ کر لیں گے. شاعر نے کہا نہیں, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تمناؤں میں الجھا دیتا ہے. یہ دیکھیے بعد میں تم لوگ نیک بن جانا, ابھی گناہ کر لو. کسی شاعر نے اچھا کہا ہے کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. آگے دیکھا جائے گا. کس نے دیکھا ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے, کس نے دیکھا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے, کس نے دیکھا ہے حشر نشر کیا ہوتا ہے. بہت خطرناک بات ہے. اس طریقے کے وساوس اگر ذہن میں آئیں تو سمجھو کہ یہ شیطانی الہامات ہیں اور شیطانی وساوس ہیں جو آپ کے ذہن میں منتقل کیے جا رہے ہیں. جی مشورے میں پہلے یہ طے پایا تھا اقتلوا یوسف, یہ پہلا مشورہ تھا. اقتلوا کل ہم, قتل کر دو اس کو, یہ پہلا مشورہ تھا. قرآن حکیم نے اس پہلے مشورے کو مقدم کیا یہاں, اقتلوا یوسف کل یوسف. اچھا, اور دوسرا مشورہ کیا تھا؟ کہ لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں. بھائی بھائی ہوتا ہے کیسے بھی ہو, دوسری ماں سے ہیں تو کیا ہوا, اتنا تو رحم ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, قتل نہیں کریں گے. لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب, ہم لوگ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایک کنواں ہے, وہ راستے پر پڑتا ہے, اندھا کنواں ہے, وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, مر مرا جائے گا وہاں. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے اس کو لے کر چلا جائے. یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین, کوئی قافلہ, سیارہ میں قافلہ چلنے والا, ادھر سے لے جائے. اسی پر مشورہ ختم ہو گیا کہ قتل نہیں کریں گے, اسے کنویں میں پھینک دیں گے. بہلا پھسلا کر کے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے اسی کنویں میں اپنے مشورے کے مطابق پھینک دیا. اور ایک بھیڑ وغیرہ ذبح کر کے ان کے کپڑے کو خون آلود کر دیا, یعنی ان کے کپڑے بھی اتار لیے تھے انہوں, اور ان کو ویسے ہی ننگا کنویں میں پھینک دیا گیا. وہ خون آلود کرتا لے کر کے شام کے وقت یہ باپ کے پاس آئے. قرآن کی بولتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, یہ لوگ اپنے باپ کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ تو پہلے بھی آ سکتے تھے نا, یہ شام ہونے کا انتظار کیوں کیا انہوں نے. اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے, اگر جھوٹ بہت بڑا ہے تو اس کے چہرے پر پڑھا جا سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ نفسیاتی امر ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ اندروں کا اشاریہ ہوتا ہے. جی, دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. چہرہ ایک اسکرین ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے ریل پیچھے کیا ہے, اسکرین پر نظر آ جاتی ہے. لہذا یہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے اور رات کے وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے ان کے چہروں سے ان کا جھوٹ نہ پڑھ لیں. اچھا, یہ تو سمجھ میں آیا کہ شام کو کیوں آئے. آگے اللہ فرماتا ہے یبکون, روتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ رو کیوں رہے ہیں, اللہ نے اتنا کیوں بڑھایا آگے یبکون, یہ بتانے کے لیے کہ کسی آدمی کو کوئی بری خبر سنانی ہو, موت کی خبر سنانی ہو, ایکسیڈنٹ کی خبر سنانی ہو, اور آدمی خبر دیتے ہوئے بھوں بھوں رونے لگے تو سننے والا جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے اس کا غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جی, اب انہوں نے خبر تو سنائی حضرت یوسف کے موت کی کہ بھیڑیا کھا گیا, ساتھ میں رونے لگے تاکہ باپ کا غم کم ہو جائے. اس لیے کہ آدمی رو رہا ہو دوسرے لوگ بھی رونے لگیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جی,
کہا یہ رہا خوالود کرتا. کرتا دیکھا لیکن پھٹا نہیں تھا. اس میں قانونی نقطہ ملا کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ قاتل کتنا بھی احتیاط برتے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے. جی سی آئی ڈی جو ہے اس کلو کو لے کر کے مجرم تک پہنچ جاتی ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے معاملات میں سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اعمال کے بارے میں, نماز کے بارے میں, اور معاملات کے بارے میں قتل کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اچھا, ایک ہوتا ہے حسن الخلق اور ایک ہوتا ہے حسن الخلق. آدمی جسمانی اعتبار سے خوبصورت ہو تو کہتے ہیں حسن الخلق, اور آدمی اخلاقی طور پر اچھا ہو, اس کے اخلاق اچھے ہو تو کہا جاتا ہے حسن الخلق یا حسن الخلق. جسم کی خوبصورتی آدمی کو مصیبت میں پھنسا دیتی ہے, لیکن آدمی کا اخلاق اس مصیبت سے اسے نکال دیتا ہے. دیکھیے بہت حسین تھے, جیل میں پہنچ گئے اپنے حسن کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ جہاں پہنچے اس آدمی کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو جیل جانا پڑا. تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ جیل جانے کا باعث ہوئی, مصیبت میں پھنسا دیا خوبصورتی نے. اور نکلے کیسے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے. جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو جیل سے نکال لیے گئے. تو آدمی کو جسمانی خوبصورتی سے زیادہ اخلاقی خوبصورتی پر زور دینا چاہیے. اور لڑکی یا لڑکا تلاش کرنا ہو تو لڑکی یا لڑکے کے اخلاق دیکھے جائیں, اسے مقدم رکھا جائے, خوبصورتی کو ثانوی درجہ دیا جائے, دوسرے درجے میں رکھا جائے. اس لیے کہ حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو اخلاق سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے اور جسمانی خوبصورتی سے آدمی کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں. تو دل کی خوشی کو مقدم رکھا جائے آنکھوں کی خوشی کے اوپر. جی یہ بتایا گیا کہ ان کو جسمانی خوبصورتی میں نے مصیبت میں پھنسا دیا, لیکن حسن الخلق نے, ان کے علم نے, ان کے حسن اخلاق نے ان کو جیل سے باہر نکال دیا. یہ قرآن حکیم ہے. میں کہتا ہوں زندگی کے تمام نشے و فراز سورہ کریمہ میں موجود. آدمی کی ہدایت کے لیے صرف یہی سورہ اتار دی جاتی تو کافی تھی. اللہ کیا بات ہے. ایک نقطہ اور بھی ہے کہ کوئی بری چیز ہوتی ہے, کوئی بھی بری چیز, اس سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور اچھی چیز سے برا نتیجہ نکلتا ہے. ہوتا ہے ایسا. دیکھیے ان کو کنویں میں ڈالا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کے تئیں اچھی تھی, لیکن اس اچھی چیز نے اس بچے کو کنویں میں پہنچا دیا. ایک اچھی چیز نے ایک بری جگہ پہنچا دیا. جی محبت ہی نے تو پہنچایا. اور کنویں میں ڈالا جانا ایک بری چیز تھی, لیکن یہیں سے تو وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے تو یہاں نیچے ڈال دیا گیا تھا, وہاں اوپر بٹھا دیا گیا, اکرام کیا گیا. یہاں ذلت دی گئی, وہاں اکرام کیا گیا, عزت دی گئی. یہ تو دیکھو کنویں میں ڈالا جانا یہ ذلت ہے, اور عزیز مصر کے ہاں ایک مقام پانا, بیٹا بنا لینا. عزیز مصر نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, یہ بہت بڑی تکریم تھی, بہت بڑی عزت تھی. اور ان کے گھر اکرام ملا, عزت ملی. عزت ایک اچھی چیز ہے, اس عزت نے انہیں جیل میں پہنچا دیا. جی جی جیل بہت بری چیز ہے, اور جیل یہ بری چیز ہے, لیکن اس جیل نے ان کو تختے مصر کے اوپر پہنچا دیا, بادشاہ ان کو بنا دیا. دیکھیے آپ کیا نشیب و فراز ہیں زندگی کے, انسانی زندگی کے نشیب و فراز. لہذا آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا رہے. مصیبت آئے تو صبر کرے, اور نعمت ملے تو شکر کرے. خلاص تقوی اختیار کرے.